السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید آنے والی ہے۔ جب عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید آنے والی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی کس کے نام سے کرنی ہے، کس کے نام سے قربانی کی جائے۔ پچھلے سال اگر ابو کے نام سے کی تھی تو امی کے نام سے کی جائے گی، یا امی کے نام سے کی تھی، امی اور ابو کے دونوں کے نام کی ہو چکی ہے تو پھر بیوی کے نام سے کی جائے گی۔ مطلب ہمارا دل کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابو کے نام کی ہو گئی ہے تو بیوی کے نام کی ہو جائے گی، ماں کے نام کی ہو جائے گی، یعنی ماں باپ کے نام سے ہو جائے گی، بیوی کے نام سے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اپنا نمبر آ جائے گا، اپنے نام سے کر لیں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کر لیں گے، کسی بزرگ کے نام سے کر لیں گے، یا کسی اور کے نام سے کر دیں گے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ دوستو، کیا ہمیں معلوم ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس کے نام سے ہوگی؟ ہم تو ابھی تک صرف یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابو کے نام سے کر دی یا امی کے نام سے کر دی، یا گھر میں جو سب سے بڑا ہے اس کے نام سے کر دی، یا جس سے والدہ نے کہا اس کے نام سے کر دی کہ اس مرتبہ فلاں کے نام سے قربانی کر دو۔ تو ہم لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کس کو کرنی ہے؟ دوستو، قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ افضل عمل یہی ہے، قربانی کرنا۔ یہ اللہ کو قربانی کے دنوں میں بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے۔ تو قربانی واجب ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ اب قربانی کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کے کیش اماؤنٹ پیسے موجود ہوں، گھر میں ہوں یا بینک بیلنس میں ہوں یا کسی اور کے پاس رکھے ہوئے ہوں، یا تجارت کا مال ہو، بزنس کا مال ہو اتنی قیمت کا، یا پھر اس کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، مکانات ہوں، پلاٹ ہوں۔ ضرورت سے زائد کہتے ہیں کہ ایک مکان تو وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک اور مکان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ہم نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لیکن ہم نے خریدا ہوا ہے۔ اسی طرح پلاٹ ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں: سونا چاندی، کیش موجود، مال تجارت، تجارت کا مال، ضرورت سے زائد چیزیں، یہ صاحب نصاب بناتی ہیں انسان کو۔ اب قربانی کے دنوں میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جائے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کے پیسے ہوں، تو ایسے شخص پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔ اب اسے قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اب وہ صاحب نصاب چاہے ماں ہو، صاحب نصاب چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ماں بھی صاحب نصاب ہے، ماں کے پاس بھی اتنا زیور ہے، اسی طرح شوہر کے پاس بھی اتنی کیش موجود ہے، نقدی موجود ہے، تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بیوی کے اوپر بھی ہے، شوہر کے اوپر بھی صاحب نصاب، دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں کے پاس اتنا مال کیش موجود ہے، تو اب ان دونوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح گھر کے اور بھائی ہیں، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جانور خرید کر لائیں، 5 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، امی ابو ہیں، تو اب ان 5 بھائیوں نے مل کر ایک بکرا خرید لیا اور امی کے نام سے قربانی کر دی، تو یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابو کے نام سے قربانی کر دی تو یہ قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر ادا نہیں ہوگی۔ 5 بھائی ہیں، پانچوں صاحب نصاب ہیں، لیکن کیا کیا کہ 5 نے مل کر ایک ہی جانور خرید لیا، تو اب 5 کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو واجب ہے قربانی وہ عمل نہیں ہوگا، وہ ادائیگی قربانی کی نہیں ہوئی۔ تو جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی ہوگی۔
اب اس کو آپ آسان طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، 5 صاحب نصاب ہیں، سب کے اوپر مال ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگا۔ کیا کرتے ہیں لوگ کہ آپس میں مل کر جانور خرید لیتے ہیں اور گھر میں ایک کی قربانی ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ واجب عمل ہے، اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا۔ اور آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ماں کے اوپر الگ نماز فرض ہے، بیٹی کے اوپر الگ نماز فرض ہے، بھائی کے اوپر الگ نماز فرض ہے، ابا کے اوپر الگ نماز فرض ہے، تو کوئی کسی کی نماز کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ ابو کے بدلے بیٹا پڑھ لے، ماں کے بدلے بیٹی نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ سمجھ لیجئے قربانی کرنا واجب ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام سے نہ کر کے کسی اور کے نام سے کر دی جائے۔ جس طرح کسی دوسرے کی نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام سے قربانی ہو جائے تو جو صاحب نصاب ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ تو جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا ہی ہوگا۔ ہاں اگر جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ اگر اپنے نام سے بھی قربانی کر رہا ہے، پھر ایکسٹرا الگ سے امی کے نام سے کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی دونوں کی۔ ابو کے نام سے کر دے، بہن کے نام سے کر دے، بھائی کے نام سے کر دے، اپنی بیوی کے نام سے کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایک ایکسٹرا الگ سے قربانی ادا کرنی ہوگی اگر کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو اگر نہیں کی تو اپنا واجب ادا نہیں ہوگا اور گناہ ملے گا۔ اس لیے دوستو اس مسئلے پر بہت لوگ کوتاہی برتتے ہیں کہ گھر میں 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگوں کی فیملی ہوتی ہے، سب کا الگ الگ کاروبار ہوتا ہے، سب الگ الگ مالک ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے اور پھر ایک ہی جانور خرید لیتے ہیں اور یہ اس طرح قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ 7 بھائی رہتے ہیں ایک فیملی میں، 7 نے مل کر ایک بڈے میں حصہ ڈال لیا، اس میں 7 حصے ہو گئے تو 7 کے نام سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 7 مل کر ایک ہی جانور خرید لیں اور قربانی کر دیں تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو میں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ہی قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر گھر کا سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اب قربانی اسی کے نام سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹا ہے، وہ اس چھوٹے کے نام سے کیوں قربانی ہو جائے گی، وہ تو گھر کا سب سے چھوٹا ہے، بڑوں کے نام سے پہلے قربانی ہوگی تب چھوٹے کا نمبر آئے گا۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی کے سلسلے میں یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک واجب عمل ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم پہلے جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام سے کریں گے۔ چھوٹے کے اوپر واجب ہے تو چھوٹے کے ہی نام سے قربانی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے نام سے قربانی چھوڑ دی جائے اور کسی اور کے نام سے کر دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب شوہر نے قربانی کر دی، بیوی نے نہیں کی، تو شوہر کے نام سے تو قربانی ہو جائے گی لیکن بیوی کے نام سے ادا نہیں ہوگی۔ ہم سروے کر کے دیکھیں، جائزہ لے کر دیکھیں کہ صندوقوں میں جو لوگوں کے زیورات عورتوں کے مستورات کے رہتے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں، وہ بھی مالک ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلتا اللہ کے یہاں کہ ہمارے شوہر نے کر دی تو ہو گیا، اب کافی ہو گیا۔ دوستو یہ واجب عمل ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ نے اس کے حقوق بھی دیے ہیں کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، تو یہ واجب عمل ہے۔ تو شوہر نے کر دی تو اب بیوی کے اوپر بھی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو بیوی کو بھی الگ قربانی کرنا ہوگا۔ اب چاہے وہ حصے کی شکل میں کی جائے بڈے میں یا باقاعدہ طور سے جانور کو خرید کر لایا جائے پھر قربانی کی جائے۔ دوستو اس مسئلے میں لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ گھر میں 4-5 بھائی ہیں، وہ مل کر ایک قربانی کر دیتے ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، سب پر قربانی واجب ہے، تو قربانی ایک کے نام سے ہو گئی تو دوسروں کے نام پر جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوا، اس کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح شوہر کے اوپر بھی قربانی واجب تھی اور شوہر نے کر دی، بیوی کے اوپر بھی قربانی واجب تھی، بیوی نے نہیں کی تو بیوی کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اس مسئلے میں بہت لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں
اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ واجب عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا عمل ہے، اللہ کو بے انتہا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم قربانی کو اپنے سوچ سمجھ کر کریں، جس کے اوپر واجب ہے وہی قربانی کرے گا، جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ جس کے اوپر واجب ہے وہ اگر اپنے نام سے کر رہا ہے قربانی، پھر اب اگر کسی اور کے نام سے بھی کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا ہے، دونوں کی قربانی ادا ہو جائیں گی۔ دوستو میں نے آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلے میں معلومات کرنی ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، آپ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔